بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھاندلی کے خلاف 9 مئی کو اگلا لائحہ عمل کا اعلان، اب فیصلے ایوان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھاندلی کے خلاف 9 مئی کو اگلا لائحہ عمل دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں آزادی و حریت کے جذبے کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں سر اٹھا کر چلنا ہے، اب فیصلے ایوانوں میں نہیں بلکہ میدانوں میں ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ضلع پشاور، مہمند اور خیبر کے پارٹی ذمہ داران سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ قوتیں عوام کے ووٹ کے حق کو پامال کرتی ہیں بلکہ یرغمال بنا لیتی ہیں۔ سن 2018 عیسوی کے انتخابات میں جب جرلو پھیرا گیا تو ہم نے میدان میں اتر کر اس کا مقابلہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سن 1977 عیسوی میں بھٹو دور کے عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو اس دھاندلی کے خلاف تحریک کی قیادت بھی جمعیت علماء اسلام نے کی تھی۔ ملک میں دھاندلی کو اگر مسترد کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے۔ مجھے سیاسی جماعتوں پر تعجب ہے کہ انہیں گزشتہ انتخابات والا مینڈیٹ ملا ہے لیکن اس بار کے انتخابات ان کے نزدیک جائز ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کچھ جماعتیں اس عنوان سے آواز تو اٹھا رہی ہیں لیکن ان کے موقف میں وضاحت نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، نہ ہی ان کی آواز ایک ہے۔ مولانا نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ عوام تک پہنچیں، انہیں بیدار کریں اور ملک کی حالت سے آگاہ کریں اور انہیں میدان میں نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے جبکہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں، خوراک اور امداد پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے، کیمپوں میں پناہ گزینوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اس کے باوجود امریکہ اور مغرب انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمہ اللہ کا وصال بڑا علمی و دینی خسارہ۔ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے تعزیتی مکتوب و اظہار تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی و جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے جمعیت علماء ہند کے سابق جنرل سیکرٹری اور امیر شریعت یوپی حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمہ اللہ کے انتقال کو بڑا علمی و دینی خسارہ بتایا ہے۔ اس موقع پر صدر جمعیت علماء ہند کی طرف سے مکتوب تعزیت میں کہا گیا ہے کہ مولانا ممدوح ذی علم اور فہم و فراست کے حامل فصیح اللسان انسان تھے۔ مولانا ممدوح متعدد دینی و اصلاحی تحریکات کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے اہم رہنماؤں میں شامل تھے۔ فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے معتمد اور ان کے دور صدارت میں ایک طویل عرصے تک جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں۔ مولانا موصوف اپنے جد امجد امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے نظریے اور افکار پر پختہ تھے، نیز پوری زندگی جمعیت علماء ہند کے دینی، سیاسی و ملی افکار و نظریات سے وابستہ رہے اور ملت کے ترجمان کے طور پر ہمیشہ اسلام، معاصر اسلام، مساجد و مقابر و مدارس کا ہر موڑ پر دفاع کیا۔ آپ رحمہ اللہ دارالمبلغین لکھنؤ کے محتمم اور مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے صدر بھی تھے اور ان پلیٹ فارموں سے زندیق اور گمراہ طبقوں کا علمی تعاقب کیا۔ آپ مظاہر علوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند سے علمی طور پر فیض یافتہ تھے۔ اصلاح کا تعلق حضرت مولانا طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی صاحب نے صاحبزادہ محترم مولانا عبدالباری فاروقی و دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے صبر و استقامت کی تلقین کی ہے۔ نیز انہوں نے کہا ہے کہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کے نیک کاموں اور خدمات کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائیں۔ افغانستان قازقستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور ان کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ قازق حکام امارت اسلامیہ کی پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قازق تاجر اور سرمایہ کار افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے بے چین ہیں۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے امارت اسلامیہ کی جانب سے افغانستان میں پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ قازقستان افغانستان کے ساتھ طویل المدتی تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے افغان نوجوانوں کو تعلیمی وظائف دینے پر آمادگی ظاہر کی اور بتایا کہ اس وقت افغانستان خطے میں امن کی ایک مثال ہے۔
اسی لیے دنیا افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے کابل اور الماتا کے درمیان براہ راست پروازوں کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ثقافتی شعبے میں افغان حکومت کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے علاقائی سطح پر بڑے منصوبوں کے آغاز پر زور دیا اور مزید کہا کہ علاقائی منصوبوں پر عمل درآمد خطے کے استحکام کے لیے اہم ہے۔ بعد ازاں نائب وزیر اعظم افغانستان مولوی عبدالکبیر نے قازقستان کے نائب وزیر اعظم کے دورہ کابل اور افغان قازق نمائش کے افتتاح کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور روابط کی مضبوطی کی بہترین مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان خطے کے تمام ممالک بالخصوص قازقستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خطے کے ممالک کو بڑے علاقائی منصوبوں کے نفاذ میں مشترکہ طور پر حصہ لینا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر علاقائی سطح پر اقتصادی اور تجارتی مواقع پیدا کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ مولوی عبدالکبیر نے قازقستان کے سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ کا افغانستان کی سرحدوں پر مکمل کنٹرول ہے، سمگلنگ اور بدعنوانی کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خطے میں امن و استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ سے ایران کے خصوصی نمائندے اور افغانستان کے لیے ایرانی سفیر سید حسن کاظمی قمی اور ان کے وفد نے بھی ملاقات کی ہے۔ سید حسن کاظمی قمی نے ملاقات میں کہا کہ حالیہ دنوں غیر ملکی وفود کے دورہ کابل سیاسی میدان میں امارت اسلامیہ کی ترقی اور دنیا کے ساتھ اچھے روابط کا مظہر ہے۔ انہوں نے پانی کے انتظام، صحت، معیشت، اعلیٰ تعلیم اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں ایران کے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ ایران پیشہ ورانہ تعلیم کے میدان میں افغان نوجوانوں کی تربیت میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے اور سفیر نے مزید کہا کہ چابہار بندرگاہ کے فعال ہونے سے افغانستان اور ایران کے لیے اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان اور ایرانی علماء کی مشترکہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعاون کی بنیاد فراہم کر سکتی ہیں۔ بعد ازاں نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے خطے میں اسرائیلی جارحیت پسندوں کے حملوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ خطے میں بحرانوں کے حق میں نہیں ہے، مسائل کا واحد حل غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاء ہے۔ مولوی عبدالکبیر نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان ایران کے ساتھ اچھے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات چاہتی ہے اور افغان مہاجرین کی مہمان نوازی پر ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے درخواست کی کہ پڑوسی ممالک مہاجرین کی جبری ملک بدری میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ نائب وزیر اعظم نے ایرانی سرمایہ کاروں سے کہا کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امارت اسلامیہ خطے کے استحکام اور ترقی کے لیے خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی فضا میں اچھے تعلقات اور روابط کو فروغ دیا جائے تاہم خطے کے ممالک کو بھی علاقائی منصوبوں پر عمل درآمد میں حصہ لینا چاہیے۔ قازقستان کا افغانستان میں کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور سے قازقستان کے نائب وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون کے علاوہ مختلف شعبوں میں بالخصوص افغانستان کی معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے قازق وفد کو افغانستان میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا ہے کہ الحمدللہ افغانستان برسوں کی بدامنی کے بعد مجموعی امن اور خود مختاری حاصل کر چکا ہے۔ یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان اس اقتصادی اور تجارتی اجلاس میں موجود ہیں۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے کہا کہ خوش قسمتی ہے کہ افغانستان میں معدنی وسائل جیسے سونا، لوہا، تانبا اور ملک کے مختلف حصوں میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ امن و امان کی بہتر صورتحال اور اداروں کے کام میں شفافیت افغانستان کے لیے بہترین موقع ہے کہ قازقستان جیسے دوست ملک کے ساتھ اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دے اور مختلف شعبوں کے علاوہ معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار کرے۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے بھی وزارت معدنیات و پیٹرولیم کی مہمان نوازی اور پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا اور افغانستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
انہوں نے کہا کہ قازقستان لین دین، تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون کے لیے کان کنی سمیت مختلف شعبوں میں افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کان کنی کے شعبے میں قازق کمپنیوں کے کام اور تجربے کی بنیاد پر ہم کان کنی کے شعبے میں عملی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیز وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے افغانستان کی کان کنی کے شعبے میں اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے لیے قازق حکومت اور سرمایہ کاروں کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کے لیے ضروری سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جنگ بندی معاہدے میں سنجیدہ ہے مگر امریکی دباؤ قبول نہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما ابو زہری نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کے جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے رد عمل جو ہمیں ثالثوں کے ذریعے موصول ہوا ہے اس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور اس بارے میں کسی فیصلے پر پہنچنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ابو زہری نے ایک پریس بیان میں کہا کہ حماس کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گی جس میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قابض ریاست کی جارحیت کو روکنا شامل نہ ہو۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حماس نے مصر اور قطری بھائیوں کو یقین دلایا کہ وہ ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن ہم کسی امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہفتے کے روز حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اسے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے اور جنگ بندی کے حوالے سے موقف پر قابض ریاست کا سرکاری رد عمل موصول ہوا ہے جو اس نے ثالثوں مصر اور قطر کو 13 اپریل کو دیا تھا، مگر اس کا مطالعہ مکمل ہونے کے بعد ہی حماس اپنا جواب ثالثوں کو دے گی۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان جہاد طٰہٰ نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں حماس کے کچھ رہنماؤں کی غزہ سے قاہرہ روانگی ہو سکتی ہے۔ طٰہٰ نے اتوار کو اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں اور یہ جھوٹی اور من گھڑت خبر ہے جس کا مقصد اصل مسائل سے توجہ ہٹانا ہے۔ حماس تحریک کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ حماس کے رہنما غزہ کی پٹی میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی سرزمین پر رہیں گے اور صرف غاصب صہیونی نازی وہاں سے نکلیں گے۔ ہمارا جینا اور مرنا فلسطین میں اور اپنی عوام کے ساتھ ہے۔